ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمینہ اور میرے ساتھ ہیں گل، اور آج پھر ہم اپنے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں باتوں ہی باتوں میں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات اپنی کمیونٹی کی ڈفرینٹ پرسنالٹی سے کروائیں، ان سے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ جی سمینہ، تو آج پروگرام سٹارٹ کیجیے آج کی بات سے۔ تو ناظرین، جیسے اور گل جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان چل رہے ہیں، ہمارا یہ رمضان کے مہینہ چل رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اچھا سا ایک پروگرام کیا تھا رمضان کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اب ہم جو ہے یہ پورا اشرہ جو ہے یہ رمضان کے جو ہمارے 3 ایپیسوڈز ہیں یہ بھی ہم رمضان کے حوالے سے ہی کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہیں وہ موجود ہیں ام مزمل، اور ام مزمل کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری دین اور دنیا جو ہمارے چینل پہ چلتا ہے پروگرام ان کو وہ کرتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس مہینے اس سال جو ہے رمضان میں ہم یہ تینوں جو ہمارے پروگرام ہیں یہ ام مزمل سے ہی کروائیں گے، اور ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ رمضان کے حوالے سے سوال جواب پوچھیں۔ اور میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں ناظرین کہ اگر آپ کے بھی کوئی ایسے کویشچنز ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے سیکنڈ جب یہ ٹیلی کاسٹ ہوگا تو آپ ہمیں کویشچنز بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اشرہ آئے گا پھر آخری اشرہ آئے گا تو ہم سارا جو ہے نا ام مزمل سے پوچھیں گے۔ تو کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اصل میں ام مزمل بولنے میں مجھے سے ذرا سا کنفیوژن ہوتا ہے کیونکہ میں ان کو ساجدہ آپا کے نام سے وہ ہیں، اور ساجدہ آپا ہی ہم لوگ کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک نام ہے ساجدہ آپا، ایک مطلب ان کی رسپیکٹ جو ہے موسٹلی بہت لوگ جانتے ہیں، پورا مسز آقا میرے خیال سے جانتا ہے آپ کو۔ تو ساجدہ آپا آپ مجھے تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں، کیونکہ آپ جب دین اور دنیا کا پروگرام کرتے ہو تو اپنے بارے میں نہیں بتاتے ہو، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتا دیں لوگوں سے، پھر ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ خیر، سب سے پہلے میں آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ اتنا رحمتوں والا مہینہ جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور سب کو بس میں کوئی زیادہ نہیں بولتی اپنے بارے میں، بس ایک ناچیز ہوں۔ بیٹے کا نام مزمل ہے، انہی کی کنیت سے چلتا ہے میرا نام ام مزمل، اور واقعی ساجدہ آپا میری پیاری بہنیں سب مجھے اسی ساجدہ آپا سے ہی بلاتی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سمینہ جبین سے بھی میری دوستی کافی پرانی ہے، تو ماشاءاللہ سے جب سے انہوں نے اپنا ٹی وی یہاں پہ آواز انٹرٹینمنٹ شروع کیا ہے تو ماشاءاللہ جلدی انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، اور انشاءاللہ ہم دونوں بہنیں مل کے، جیسے آپ ان کے ساتھ ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں، تو دین اور دنیا میں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے یا کوئی مہینہ جیسے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بس یہی ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میری سمجھ میں آئے وہ ایک امانت ہوتی ہے، وہ اپنے بہنوں کو بھائیوں کو جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتی ہوں ان کے ساتھ اپنا وہ نالج، وہ بات جو میری سمجھ میں آ جائے۔ اور ہے بھی یہی سمینہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخاوت کرو اور جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ جو میں نے عطا فرمایا ہے اسے میری راہ میں خرچ کرو، تو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہنر ہی کسی کو سکھا دو، اس کا روزگار بن جائے تو وہ بھی سخاوت ہے۔ اسی طرح علم ہے، جو بھی ہمارے پاس نالج آتا ہے، اور نالج کی ہے ہر چیز کی، تو وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اپنے سینے میں لے کے میرے پاس نہ آ جانا، اسے لوگوں تک پھیلاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں ہم سے زیادہ سننے والے زیادہ عمل کریں۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ اسی کو لے کے چل رہی ہوں، ہمت اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ الحمدللہ سب سے شیئر کرتے ہیں۔ اور بہت ہی اچھی بات ہے، یہ اچھی سوچ رکھو گے، اچھا دوسروں کو دو گے، کب آپ کی نیکی کہاں کام آ جائے آپ کو پتہ نہیں چلتا، کچھ معلوم نہیں۔ بالکل، تو پھر ہم شروع کریں گے ساجدہ، میں آپ کو ساجدہ آپا ہی کہوں گی، صحیح ہے، آپ جیسے فیل کر رہے ہیں تو آپ شروع کریں، آپ کہہ رہی تھی۔ میں حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتی ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا مہینہ ہے، اور ہر طرف بس ہم سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں امت محمدیہ راہیں تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے پروردگار کو اس مہینے میں راضی کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتی ہوں
एक दो मैं अशार पढ़ लूँ कसीदा बुर्दा शरीफ के, फिर इंशाल्लाह हमदे बारी ताला शुरू करती हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अल्लामा इकबाल ने जो हमदे बारी ताला लिखी है बड़ी खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह वही पेश करती हूँ। खुदी का सिर निहा, खुदी का सिर निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेज फसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पेवन, बहुतान वहम गुमा, बहुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, खरे में सूदो ज़ियां, फरेबो सूदो ज़ियां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फ़स्ल गुलोलाल का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां, बहार हो के खिज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब ऐसे अल्लाह के कलाम की इतनी बरकत है कि आदमी सुभान अल्लाह, खो जाता है ना सुभान उसमें। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये ही नहीं कि हम उस वक्त ही अल्लाह सुब्हानहू तआला से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, इबादत करेंगे जब बहार ही बहार हो हमारी जिंदगी में। नहीं, ये बहार हो या खिज़ां, बिल्कुल। हर ये तो वक्त। हर वक्त की फसल गुले लाला है। ये हमारी कोई चॉइस नहीं है। इस हाल में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रखें तो हमें अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करनी है और अल्लाह पाक के आगे आजी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साजिदा फिर अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है कि रमज़ान के ही हवाले से प्रोग्राम है और हमें पता भी है कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी हमारे प्रोग्राम में कि रमज़ान क्या है, रमज़ान के फ़ायदे सब। तो आप मुझे यहाँ थोड़ा सा रोज़े के बारे में पूछना सही चाहेंगे है। कि आप हमें ये बताएं कि रोज़ा दरअसल क्या है। हमें सबको पता है जी लेकिन हम चाह बिल्कुल, रहे हैं कि आप उसको बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है समीना जी। असल में रोज़ा जो है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में उतरे ना, जहाँ कहाँ जन्नत और कहाँ ज़मीन, तो ज़मीन पर जब उतारे गए तो ज़मीन की सूरज की तपश तो थी नहीं जन्नत में, क्योंकि जन्नत में सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं, सितारे भी नहीं, बस नूर ही नूर है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना तो नमाज हमारी, हम कहते हैं बहुत कम टाइम रह गया, मगर सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, तो ये वक्त है जन्नत का और बहार का मौसम है, तो वहाँ काला रंग क्यों होना था। तो जब वो जन्नत से उतरे, लाडले इतने थे, जन्नती लिबास और जन्नती सब कुछ जिंदगी, तो वहां से जब उतारे गए दुनिया में, तो जब आए तो सूरज की तपश से उनका रंग रोजाना जैसे बदलता गया, और एकदम आया कि स्याह काला हो गया, क्योंकि वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे सूरज की तपश। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम ये आपके रंग को क्या हुआ। हालांकि वो भी जानते थे, तो कहने लगे क्या बताऊं जिब्राइल, ये सूरज की तपश का तो मैं आदी नहीं था, तो मेरी गुनाह ने मुझे दुनिया में जमीन पे ला के खड़ा कर दिया, तो सूरज की तपश ने मेरा रंग जो है वो स्याह कर दिया। अब मैं क्या करूं, मैं अपने उस नूरानी गोरे रंग को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आप अल्लाह के लिए रोज़ा रखें, चांद की 13, 14 और 15 3 दिन महीने पूरे में ये रोज़े रखा करें। और आप बताया तरीका कि सहर के वक्त आपने कुछ खा लिया करें और उसके बाद सारा दिन जो है वो नहीं खाना, और शाम को जब सूरज गरूब हो जाएगा तो फिर उससे इफ्तार कर लें। तो जब उन्होंने पहले दिन रोज़ा रखा 13 को, तो उनकी 1/3 जो स्किन है ना, उसका रंग बदल गया और वो जैसे गंदमी हो गई। फिर दूसरे दिन रखा तो और भी रंग जो है सफ़ेदी आ गई, और जब तीसरे दिन रखा तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए, वही नूरानी रंग आ गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही जन्नत का रंग अता फरमा दिया। इनको कहते हैं अयाम बेज़। अयाम बेज़ होता है कि सफ़ेद बेज़ कहते, सफ़ेद को कहते हैं बेज़। तो अयाम यानी सफ़ेद, वो दिन जिनमें उन्होंने रोज़ा रखा तो उनका रंग सफ़ेद हो गया। तो अब वो तो ये रखते थे, ये आदम अलैहिस्सलाम से हमारे बाप से रोज़े शुरू हो गए, ठीक है ना। अच्छा, रोज़ा उन्होंने रखा और वो उनके अपनी ज़िंदगी में बस 3 दिन ही रोज़ा रखते रहे। उसके बाद पैगंबर आते रहे और हर उम्मत में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुख्तलिफ उनके औकात होते थे, मुख्तलिफ रोज़ों के दिन होते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर उम्मत को कहा कि तुमने रोज़ा रखना है। रोज़ा है दरअसल क्या कि रोज़े का जो मकसद है ना समीना बहन, वो ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ताल्लुक जो है ना इंसान का, वो बहुत क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक तो रोज़े में दिखावा नहीं, क्योंकि हम किसी सदका करें, हो सकता है हमारे दिल में कोई आ जाए थोड़ा सा कि लोग हमें अच्छा कहेंगे, सखी कहेंगे, नमाज किसी के सामने पढ़ लें, बड़ा नमाजी कहें। रोज़ा ये है कि रोज़ा तो हम अंदर जाके बेशक खा पी लें, फ्रिज में जाके चुप करके फ्रिज में मुंह डाल के खा पी लें, किसी को नहीं पता चलेगा, किचन में खा ले, सारा दिन हम घर में होते हैं, क्यों नहीं खा रहे, क्या चीज हमें रोक रही है। वो जो तल्लक है कि जिस जात के लिए मैं ये भूखा प्यासा रह रही हूँ, अपनी बर्दाश्त कर रही हूँ भूख को, प्यास को, वो मैं कहीं भी चली जाऊं मैं छुप नहीं सकती। अब हमारा जो वो सुभान अल्लाह कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मुझे हर जगह पे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं अकेली तो हूं नहीं कि अकेले होके मैं कुछ गुनाह कर लूं। तो ये दर हकीकत रोजा जो है हमारा ताल्लुक बिल्कुल सीधी लॉ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से लगा देता है। तो रोजे की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर रोजा समीना ये भी है कि हम ये ना सोचें कि भूखा और प्यासा हम रहे और हमने तो रोजा रखा भी, शाम को सारा दिन हमने ड्रामे देखे हैं, सारा दिन फिल्में देखी हैं, सारा दिन सोते रहे हैं, रोजा को लेके उसकी बेबी सिटिंग कर रहे हैं कि हाय बहुत लंबा दिन है, कब खत्म होगा, और शिकायतें कर रहे हैं। ऐसा ये रोजा नहीं है। रोजे का मकसद है कि भूखा प्यासा सिर्फ रहना जो है ना, हदीस पाक में भी आता है कि रोजे से भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है।
روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں, ہم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں, ہم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں, ہم اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیں. یہ نہیں کہ بھوک لگی ہے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں, گھبرائیے, ماں اکتا جاتی ہے کہ کیا ہے, سارا دن سے کام بھی ہے, باپ بھی جو ہے وہ آتے ہی گھر میں سختی نہ کرنی شروع کر دے, میرا روزہ ہے بچوں شور نہ کرو, بچوں کی سختی نہ آ جائے, چھوٹے بچوں کو کیا معلوم. تو روزہ جو ہے وہ نفس کی کنٹرول کا نام روزہ ہے. تو وہ ہمیں اپنے نفس کی, اچھا پھر 30 دن جو ہے مہینے میں, اگر ہم 12 مہینے میں 30 دن ایسے ہمیں مل گئے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا سمینہ بہن, جیسے ایک فوج میں کوئی جاتا ہے کیپٹن, تو اس کو بڑی سخت ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے, اس کو ہر طرح کے حالات سے نبٹنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے تو ٹھنڈک بھی آئے گی, گرمی بھی آئے گی, وزن بھی اٹھانا پڑے گا, تیرنا بھی پڑے گا, سب کچھ, آگ میں بھی چھلانگ لگانی پڑے گی. ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ پھر ماشاءاللہ کیپٹن سے میجر, میجر سے کرنل, جہاں جنرل بن جاتا ہے, ترقی کرتا جاتا ہے. یہ روزہ بھی ہماری ٹریننگ ہے کہ 11 مہینے کس طرح سے گزارنے ہیں. تو یہ روزہ جو ہے ہمارے الحمدللہ ہمارے نفس کی ایک خوب ٹریننگ ہے. اور روزہ جو ہے نمبر 1 ہمارا تعلق بالکل سیدھا اپنے رب سے جڑ جاتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ سکھاتا ہے روزہ کے بھی دیکھو کنٹرول کرنا ہے اپنی آنکھوں پہ, اپنے کانوں پہ, کچھ برا سننا نہیں, کچھ برا کہنا نہیں, ناراض نہیں ہونا, گالی گلوچ نہیں دینی, اور کچھ اور کمائی بھی حلال, کوئی غلط کام سب سے یہ کہ روزے میں حلال کی کمائی جو ہے ویسے ہی حلال, لیکن روزہ رکھ کے اس کے بعد ہم کوئی رشوت والی کمائی سے روزہ کھول رہے ہیں, یا کسی بھی گندے طریقے سے کمائی گئی ہے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے, تو وہ پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے دودھ کی بھری ہوئی بالٹی میں ہم کچھ پیشاب کے قطرے ڈال دیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. بالکل جی. تو بہت اچھا آپ نے جواب دیا. میں مزید آپ سے اور بھی سوال کرتی ہوں, لیکن ابھی ہوا ہے ایک بریک کا وقت. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور پھر آتے ہیں بریک کے بعد اور کنٹینیو کرتے ہیں ساجدہ آپا کے ساتھ. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, جلیبیاں اور فریش نان. تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. آپ کا ذوق دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا ذوق ہے آپ کا. Call right now 905-625-7786. ذوق والوں کے لیے. Ahmad and Shala Jafri, the team up to just for you, bringing you the largest Eid festival April 16th and 17th at Mississauga Convention Center from April 22nd every day till Chandrat at Maple Banquet Hall, Mississauga from 1 p.m. till midnight. Fashion show, food, music, variety of stalls, free admission and parking. Call Shala at 647-273-2393. Events by teamof2.com. Sacred Hand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. Here is where we provide our clients with the highest quality produce, meat, and dairy products to suit their needs. Here at Sacred Hand Canada, we provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. This includes seniors, international students, and people in general who cannot cook for themselves. Here at Sacred Hand Canada, we provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. This is our way of helping the environment by recycling, reusing, and giving back to the community. Here at Sacred Hand Canada, we believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. So this is the community room. This is a room where we run all of our programs here at Sacred Hand Canada. So they can use this room as an escape to escape from whatever they're dealing with. So here at Sacred Hand Canada, we provide deliveries for our clients. This is an extension of our food bank for our clients who are unable to have transportation to come to our office. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location, 5004 Timberley Boulevard, Unit 2629. You can reach us by calling 905-624-0333. If you have any need or any help, do not hesitate to contact us. We'll be more than happy to help you. इस रमजान आवाज एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आया है शानदार रमजान ट्रांसमिशन. देखिए ज़ेरो ज़बर इफ्तार से पहले और ए ईमान वालों इफ्तार के बाद, अंधेरे से उजाले की तरफ सहरी से पहले,
और आए नमाज सीखें सहरी के बाद, तो मनाएं रमजान हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दिस रमजान ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय गैलिटोस चिकन। Enjoy Galitos Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक नाजरीन। साजिदा बस से बड़ा अच्छा सवाल किया हम लोगों ने, उनको भी अच्छा लगा कि रोज़ा क्या है, और उन्होंने बताया कि रोज़ा जो है बेसिकली इंसान और अल्लाह के दरमियान है और इसमें हम चूक नहीं कर सकते। ताल्लुक को बड़ा क्लियर कर देते हैं। हाँ, अल्लाह को पता है कि भाई रोज़ा है कि नहीं, किसी और को पता हो या ना हो। राइट गुड। तो अब जो है अब आप और हम आप कुछ पूछना चाहोगे? जी देखिए अपना साजिदा आपा, जो सहरी के बगैर या सहरी करना जरूरी है? जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है, और ये इमाम मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। तो इस सहरी में पता क्या होता है, ना सिर्फ सहरी खाने से मुराद है, वो तहज्जुद की जो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हम उठेंगे ना तो उठ तो गए ही हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा अपने सारे प्यारे सामाईन से, सामियात से और नाजरीन से, नाजरात से कि जब हम इस रमजान में तहज्जुद की आदत डालें कि उठ के हम चलो 2 नफल ही पढ़ लें, ठीक है ना, आदत तो हमारा तहज्जुद गुजारों में नाम तो आ जाएगा ना। अच्छा, दूसरा ये है कि सहरी जब हमने खा ली तो हम वहां से टाइम काउंट करेंगे ना, फजर का टाइम हुआ तब तक सहरी है, ठीक है ना, जब तक फजर का जो टाइम हमारे पास लिखा हुआ है या अजान नहीं आ जाती तो हम सहरी खा सकते हैं। तो उसमें यह है कि सहरी खाने में बहुत ज्यादा बरकत है और नीयत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने नीयत नहीं की और दिन चढ़ गया है और हमारी कोई नीयत नहीं थी रोजा रखने की, और फिर हम सुबह उठ के कहें कि नहीं हमारा रोजा है, तो आपने फरमाया वो रोजा नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने फरमाया कि नियत जो है वो कल, जैसे हम कहते हैं ना वाबिसौम गद्दिन नबी तुम इंशारे रमदान, कि मैंने रमजान के महीने में कल के दिन के रोजे की नियत की, ठीक है ना। तो बेशक अगर हम सहरी में नहीं उठ रहे तो रात को नियत जरूरी है सोने से पहले कि भाई कल का मेरा रोजा है इंशाल्लाह। अगर मैं उठ गई तो ठीक है, नहीं उठ सकी तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का रोजा मेरा है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि अच्छे खासे रोजे जा रहे हैं और एक रोजे में आंख नहीं खुलती है, नहीं खुलती, तो अगर नियत थी तो बिल्कुल उठ के तो बस आप रोजा स्टार्ट करें। अच्छा, कई दफा बच्चे भी कहते हैं ना कि हम सहरी को नहीं उठना चाह रहे, नहीं उठना चाह रहे, हाँ। नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते हैं, मगर ये कि नियत कर लें तो उनको बताएंगे कि बेटा रात को नियत कर लो किस कल का आपका रोजा है, तो कोई बात नहीं, आपकी नियत से आपका रोजा स्टार्ट हो जाए। और इसमें एक चीज और भी आती है कि बहुत से लोग जो है इशा की नमाज के बाद देर तक जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर वो सो जाते हैं कि हमारे सुबह, तो वो नियत करके सो जाए, नियत करके सो जाए, हाँ, नियत करके सो जाए, फिर सुबह फजर उठ के, हाँ, कोई बात नहीं, नियत करके सो जाए, और फिर फजर पे नमाज पढ़ लें, फजर के लिए उठें और उनकी नियत रात की ही हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि बहुत से 80% लोग जो है ना, यंगस्टर्स ज्यादातर वो रोजे जो है ना तरावियों के बाद बाहर निकल जाते हैं, और कभी अभी तो हमारे देर से आते हैं और फिर उनको भूख भी नहीं लगी होती, खूब खा पिया दिया होता है उनको, सहरी के लिए 2-4 घंटों में उनको सहरी की वो तमन्ना नहीं होती, कोई बात नहीं, नियत जरूरी, पानी पी के बस रोजा रख ले, नियत कर ले कि भाई हमारा इंशाल्लाह कल से स्टार्ट है। इससे मतलब ये हुआ कि हमने सहरी करे लेकिन नियत कर लें, अगर हम और अगर सो के उठे तो हमारी तहज्जुद की
پریکٹس بھی ہو جائے گی. اور یہ اسی سوال کا جو جواب ہے حضرت اریاض ابن ساریہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلایا اور سحر کے لیے نا, تو آپ نے فرمایا کہ اے اریاض سحری کرو, اور آپ نے فرمایا یہ برکت والا ناشتہ ہے, اس کی طرف آؤ. تو اس میں برکت بہت ہے, ابو داؤد اور نسائی کی ہے. اچھا ایک میں آپ کو سیکرٹ بتاؤں, ہم روزہ جب کھولتے ہیں تو ہم کھجور کھاتے ہیں, لیکن ہم نے سحری میں اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو افطار کے لیے ہے نا. کھجور کھانے سے 5 یا 3 یا 7 شوگر کے مریض جو ہیں وہ اپنی احتیاط دیکھیں, لیکن عام اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو 3, 5 یا 7 کھجوریں کھا لیں گے تو وہ ایسے ہوگا جیسے فل پورا ڈنر یا پورا ناشتہ ہم نے کر لیا ہے. اگر نہیں بھی بھوک لگی ہوتی نا ہمیں بعض دفعہ کہ طبیعت نہیں چاہ رہی, رات کو دیر سے کھایا تھا, اب سحر کے لیے دل نہیں چاہ رہا, کوئی بات نہیں, کھجوریں کھا لیں, شہد والا پانی پی لیں یا دہی کھا لیں, تو اس میں بھی سارا دن توانائی جو ہے انرجی لیول ہمارا برقرار ہے. ہاں بالکل صحیح بات, بالکل. اور خاص طور پہ میں تو زیادہ تر دہی کھاتی ہوں اور پھر کھجور کھاتی ہوں. میں نے دیکھا ہے بڑی نرشمنٹ رہتی ہے اس سے بہت زیادہ آپ کی. اور میں آپ کو بتاؤں اپنا میرا جو تجربہ ہے, روزہ کھولنے تک مجھ سے جو مرضی کروا لیں بہت ایکٹیو ہوں, لیکن جب روزہ کھول لیا اگر میں نے کھانا کھا لیا اس وقت تو پھر میری بالکل انرجی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی, 0 پہ چلی جاتی. لیکن اس کا پھر میں یہ کرتی ہوں کہ افطار کر لیتی ہوں ہلکا پھلکا, اور رات کو لیٹ پھر میں کھاتی ہوں کیونکہ عشاء کے بعد, کیونکہ اگر پہلے کھا لوں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے, لیکن میرا یہ تجربہ ہے. بالکل. اچھا تو اب ایک خاص سوال اور پوچھوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, ٹھیک ہے, جی جی ابھی یہ بات ہو چکی ہے اور پتا بھی ہے, لیکن پھر بھی ایک دفعہ اور پوچھ لوں کہ کیا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا ہے یا روزے کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا, اور آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا یا پانی چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہ امام بخاری کی حدیث ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ روزہ جو نام ہی ہے وہ ہماری پریکٹس ہے نفس کی, تو اس میں جو ایک پورا مہینہ ہم احتیاط کریں گے نا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے. اچھا یہ بھی ہے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا دن ہم کیسے گزاریں, تو قرآن کریم سے ملاقات کریں نا. وہ جو رمضان میں اترا ہے برکتوں والا قرآن کریم, اور اس کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ صرف پڑھتے نہیں جائیں, سمجھیں. بے شک ایک رکوع پڑھ لیں, لیکن اس کو سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں میں زندگی, کیونکہ زندگی گزارنے کا نام ہے نا, ہر چیز کی روشنی ہے اس میں, ہر چیز کا نور ہے, قدم قدم کی رہنمائی ہے. تو قرآن کریم سے ملاقات کریں, تو اس طرح سے دن گزاریں. اور ہاں پھر بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی کر لیا, اب کیا, تو ٹی وی پر جو سبحان اللہ دینی پروگرامز ہے وہ دیکھیں. بالکل ہاں, تاکہ ہمیں ہمارے نالج میں کچھ اضافہ ہو, اور ساتھ میں ذکر اللہ کو اس میں اپنائیں, عادت ڈالیں انشاءاللہ رمضان المبارک میں. اور لا الہ الا اللہ کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ چونکہ توحید کا لبالب بھرا ہوا ہے رمضان المبارک, اس کی تسبیح پڑھتے رہیں. اگر سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, ہماری ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے, کسی کو تیسرا کلمہ, کسی کا درود پاک, جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر جاری رکھیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. وقت ضائع نہ کریں. اور سعیدہ آپا یہ جو شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنا, جی اس کے بارے میں شرعی عذر میں یہ ہے گل کے شرعی عذر یہ ہے ہمارا خواتین کا کہ ہمارے مخصوص دن ہوتے ہیں, ان میں بھی ہمیں ہے کہ بعد میں قضا کر لیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ جب میرے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں اتنا دینی کاموں میں مصروف رہتی تھی, کیونکہ وہ سیکھتی تھیں اور وہ اسکالر تھیں, اور اللہ کے رسول ان کو سکھاتے تھے. وہ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی اور اسکالر بھی تھی بہت بڑی, اور مفتیہ بھی تھی. تو وہ چونکہ آپ سے ڈائریکٹ علم سیکھ رہی ہوتی تھی تو وہ سارا دن لکھنے لکھانے میں اور اس کو یاد کرنے میں رہتی تھی, اور دینی آپ کے جو کام ہوتے تھے ان میں. تو فرماتی ہیں کہ میں اتنی مصروف ہوتی تھی کہ جب شبان آتا تھا تو مجھے یاد آتا تھا رمضان مبارک آ رہا ہے, تو میں شبان میں اپنے روزوں کی قضا کرتی تھی. وہ تو ایک شرعی عذر ہو گیا ہمارا, اس کا تو یہ ہے کہ قضا کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایک شرعی عذر یہ ہے کہ نرسنگ مدر ہے یا پریگننٹ جو وومن ہے, تو وہ اس کے لیے اللہ پاک نے سہولت عطا فرمائی ہے کہ پریگنسی میں ایک اور جان کو وہ زندگی جو ہے اس کو پال رہی ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ پریگننٹ عورت جو ہے وہ بے شک 3 اس کے اسکول آف تھاٹس ہیں, مگر میں آسان دین پیش کروں گی. آسان دین وہ ہے کہ وہ اس پر نہ قضا ہے, نہ وہ کسی اور کو روزے رکھوائے, اور نہ ہی اس کا
کوئی کفارہ ہے کہ بعد میں کرے یا کفارہ. کتنی عظمت ہے ماں کی ہے. کتنی آسانیوں والا دین ہے. اچھا پھر نرسنگ ہم ہے, اس کا بچہ ابھی دوسری چیز کوئی نہیں کھا رہا, اگر بچہ بڑا ہے وہ ریگولر فوڈ کھا رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں, پھر وہ روزے رکھے. اور اگر بچہ صرف اس کے دودھ پی ہے تو پھر وہ روزے نہیں رکھے گی اور اس کو معاف ہے. پھر اس طرح سے مسافر جو ہے سفر میں کر رہے ہیں تو سفر دیکھنا مشکل ہے تو اس میں بے شک روزہ آپ چھوڑ دیں, اس کی قضا کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بیمار ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں یا ایسے پیشنٹ ہیں جن کو پانی بھی پینا ہے, دوائی بھی کھانی ہے اور وہ ان کے لیے صحت کے لیے خطرہ ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ سارے شرعی عذر ہیں. ٹھیک ہے نا. بیمار کے لیے بھی اگر دائمی مستقل بیمار ہیں تو بعد میں وہ تو بعد میں رکھ ہی نہیں سکتے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی اور کو راشن دلوا دیں. ٹھیک ہے نا. کوئی اور غریب جو روزے رکھ رہا ہے ان کو روزوں کے لیے راشن دے دیں یا پیسے دے دیں. اور جو شرعی عذر کچھ بھی نہیں ان ساری چیزوں میں, نہ تو سفر کر رہے ہیں, نہ کوئی عورت جو ہے وہ پریگنٹ ہے, نہ اس کے مخصوص ایام ہے, نہ وہ نرسنگ کر رہی ہے بیبی کو, اور نہ ہی لوگ بیمار ایسے دیکھے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے سے گھبراتے ہیں کہ ہمت نہیں ہو پا رہی. اچھا اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں اس کا جواب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت, اور شرعی اجازت میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی, شرعی اجازت اور بیماری اور بغیر کسی بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے, ویسے موڈ نہیں بن رہا یا میرا تو گلا خشک ہو جاتا ہے یا جاب پہ مجھے بڑا مشکل ہو رہا ہے, مجھ سے نہیں رکھا جاتا, نہیں رکھا, تو کہتے ہیں اس کا کیا ہے, ایک دن کا روزہ نہیں رکھے گا تو اگرچہ عمر بھر روزہ رکھے اس کی قضا نہیں کر سکے گا. ساری زندگی بھی کہے نا کہ میں نے وہ جان بوجھ کے جو روزہ چھوڑا تھا اس کی جگہ میں اب ساری عمر لگاتار روزے رکھوں تو وہ قضا نہیں ہو سکے گی, اس کی قضا نہیں ہے. اور یہ کس کی حدیث ہے؟ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ. بہت سخت اچھا. تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر پبلک کے اور آتے ہیں. اگر ناظرین آپ میں بھی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے جو بتا رہی ہیں ساجدہ آپا اس کے حوالے سے تو آپ ضرور ہمیں ٹیکسٹ کر دیجئے یا ہمیں ای میل کر دیجئے یا ہمارے اس میں کر دیجئے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ہم جواب دیں گے. تو میں یہاں ایک بات پوچھوں گی ساجدہ آپا، جیسے کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو 5 روزے رکھے 6 روزے رکھے اور پھر اچانک طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ پھر شرعی اس میں وہ تو شرعی عذر میں آ گئے. وہ تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے. بعض دفعہ شوگر کے پیشنٹ بھی کوشش کرتے ہیں مگر شوگر لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری زندگی بہت پیاری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندی یا بندے پہلے تو تیری جان کی حفاظت میرے حکم ہے کہ اس کی کر حفاظت کر. کوئی بات نہیں، تو نے کوشش کی، کوئی بات نہیں رکھ سکی، اگر افورڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا تو کسی اور کو راشن دے دے تاکہ کوئی اور آرام سے روزے رکھ لے. اور دوسرا یہ اس کا تو یہ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، عورتیں جو ہیں بیچاری وہ سارے کام بھی کر رہی ہیں، گھر میں بھی آ ری ہیں تو وہ جابس پہ جاتی ہیں. جی بالکل. تو پھر وہ روزے چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم کسی کو کھلا دیں، تو اس کا کیا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر شرعی عذر نہیں نا. اچھا فرسٹ آف آل تو سمینا یہ ہے کہ جو رزق کا کمانا ہے نا اسلام میں وہ مرد کے ذمہ ہے. ہمارے کفیل ہمارے شوہر ہیں. پہلے ہم جب بیٹی ہوتے ہیں تو ہمارے والد، اگر والد نہیں تو بڑے بھائی، اس کے بعد ہماری شادی ہوگی تو ہمارے پرووائڈر ہمارا شوہر ہے. تو شوہر پر فرض ہے کہ گھر کے اندر ہمیں بٹھا کے ہمیں کھانا پانی اس کے ذمہ ہے، ہماری چھت، ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا پینا سب کچھ. ٹھیک ہے. تو اگر وہ عورت اپنی مجبوری سے یا اپنی اس کی تعلیم ہے، منع نہیں کیا گیا، وہ جاب کر رہی ہے تو جاب کو شرعی عذر نہیں ہے. تو جاب کر رہی ہے کرو لیکن روزے ساتھ رکھنے پڑیں. اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں. دیکھیں نا پاکستان میں یہاں تو اتنے لاڈلے سے روزے ہوتے ہیں، اتنا ٹھنڈا موسم ہے، ابھی بھی آج بھی اتنی سردی ہے. تو پاکستان میں مزدوروں کو دیکھیں، وہ سر پہ ٹوکرے اٹھائے ہوتے ہیں سیمنٹ کے اینٹوں کے اور پسینے سے شرابور روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ تو ان لوگوں کا ہے. ہاں تو یہ تو ہمارا تو یہ تو ملک ہی ایسے ہو گیا نا، ایک ایکسکیوز ہو گیا. تو ایکسکیوز یہ نہیں ہے، جاب کا ایکسکیوز نہیں. آپ نے اچھا سوال کیا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو جاب کر رہے ہیں نا، ہم روزے کیسے؟ وہاں پہ سب کھا رہے ہوتے ہیں یا ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم جاب سے پھر تھک کر جو آتے ہیں اور جو پریشانیاں گھر میں ہوتی ہیں کہ ماں جی روزہ رکھ کر آئی ہیں تو تھک گئی ہیں، تو وہ پھر ایکسکیوز ہو جاتا ہے کہ 4 بچے بھی سنبھالو، روزہ بھی. مگر یہ شرعی عذر نہیں ہے. تو اس کی قضا نہیں، اس کی قضا نہیں. یہ اسی میں آ جائے گا کہ ساری عمر بھی روزہ رکھو پھر تو وہ اس کی قضا نہیں دے سکتے. اس کی قضا نہیں، یعنی کہ جو گئے وہ گئے. اور اگر وہی خاتون جو میں یہی ورکنگ وومن ہے اگر یہ کہے کہ چلو میری یہ مجبوری ہے، میں 4 بچے ہیں، میں جاب بھی اتنی ٹف ہے، میں نہیں کر پا رہی ہوں اور جو ہے نا میں کسی کو کھلا دیتی ہوں، تو اس کا کیا؟ وہ نہیں، وہ تو
اس کو کھلانا اس وقت ہی ہوگا جب کہ یہ سارے شرعی عذر ہیں, اور اس میں نے بتایا بیمار ہے, یا چھوٹا بچہ جس کو دودھ پلا رہی ہے, یا پریگنٹ ہے, یا سفر میں ہے. تو سفر میں مرد ہے یا عورت, اگر آپ نے فرمایا خود دیکھ لو, سفر کی نوعیت خود دیکھ لو, ہم پہ چھوڑ دیا. اگر مشکل سفر ہے تو نہ رکھو, اور اگر آسان سفر ہے 2-4 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلے گا تو رکھ لو, ہمارے پہ چھوڑ دیا, مگر اجازت ہے. نہیں بھی رکھا تب بھی گناہ نہیں, ہم اس کی قضا کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کہ میں کسی کو کھلا دیتی ہوں, راشن دیتی ہوں, وہ اس کی سخاوت میں آئے گا, اس نے سخاوت کی, صدقہ کیا, اس کا ثواب ملے گا. لیکن وہ روزے کا ایکسکیوز نہیں کر سکتی کہ چونکہ میں تو مطلب میرے لیے ہارڈ تھا تو میں اس لیے نہیں رکھے, میں نے کسی کو رکھوا دی. نہیں, وہ اسی شکل میں, جبکہ دائمی پرماننٹ ایک انسان کو بیماری, اس کو پتا ہے میں بعد میں بھی نہیں قضا بھی نہیں کر سکوں, پھر وہ کسی اور کو راشن دے دے, اور وہ بھی غریب پہ نہیں ہے, جو بیچارہ خود اپنے لیے پریشان ہے اس پہ نہیں ہے, وہ بس صبر کرے اور اللہ پاک اس کو اجر دے. کیونکہ یہ بہت ہے نا, لیڈیز نہیں رکھتی ہیں روزے. نہیں, یہ تو وہ فیشن کی بات ہوگی نا, مطلب کہ جیسے کسی محفل میں ہم تھے تو میں نے کسی بہن سے کہا کہ مغرب کی نماز ہو گئی ہے تو پڑھے, تو انہوں نے کہا میرا وضو نہیں ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں تھا نا, کہ کوئی میک اپ خراب ہو رہا تھا اگر وہ وضو کریں, تو یہ تو ایکسکیوز نہیں کہ ایک نماز فوت ہوتی ہے تو فوت ہو جائے کیونکہ میرا وضو نہیں ہے, میں میک اپ کروں, وضو کروں گی, یہاں پہ پانی تو ہے نا, تو میرا میک اپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی طرف سے اپنی کمفرٹ کے لیے, سہولت کے لیے ہم کہتے ہیں یہ تو میں نہیں کر سکتی, یہ میں کر سکتی ہوں. اللہ کا جو حکم ہے میں وہ بتا رہی ہوں. تو اب جیسے اپنے میک اپ کے اوپر وضو کا بولا, تو یہاں ایسی آؤٹ آف ٹاپک میں بات پوچھ لیتی ہوں کہ اگر سپوز کہیں دعوت میں گئے اور میک اپ ہے اور وضو کرنا ہے تو تیمم کر لیں یا وضو کریں؟ نہیں تیمم اس میں میک اپ کی قربانی دینی پڑے گی. آپ دھو لیں منہ, کیونکہ تیمم اس وقت ہوگا. آپ نے اچھا کوشچن کیا, جب پانی نہیں ہے یا پانی لگانے سے ہمارے کوئی زخم ایسا ہے جس کو خراب ہونے کا خطرہ ہے یا نقصان ہونے کا خطرہ ہے, پھر بھی پانی ہے مگر ہم اپنے زخم کو کوئی نقصان نہیں. تو یہاں پہ میں جنرل بولوں گی کہ پھر 80% قضا ہوگی, سب کہیں ہم گھر جا کے پڑھ لیں گے. ہاں نہیں, پھر یہ ایسا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, کوشش کریں کہ اپنا وضو کو جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھیں, یا میک اپ کرنے سے پہلے وضو کر لیں, ٹھیک ہے, چلے صحیح. تو ناظرین, اچھا سا میں نے چھوٹا سا اس لیے ٹاپک چھیڑ دیا کہ یہ ہوتا ہے, یہ نارملی ہے, ایسا ہوتا ہے بہت, اور جنرلی ڈیلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں. تو اب ہم لیتے ہیں دوبارہ ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آتے ہیں اور پروگرام کے باقی حصے کو کور کرتے ہیں ساجدہ آپا کے ساتھ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ASEAN Technology, Gateway of Communication. اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت وزٹنگ کارڈ, سائن بورڈز, بل بورڈز تو کال کیجئے امن دیپ سنگھ کو 416-577-5128 416 ڈیجیٹل سائن. اس رمضان آواز انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہے شاندار رمضان ٹرانسمیشن. دیکھیے زیر و زبر افطار سے پہلے
और ए ईमान वालों, इफ्तार के बाद अंधेरे से उजाले की तरफ सहरी से पहले, और आए नमाज सीखें सहरी के बाद, तो मनाएं रमजान हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दिस रमजान ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय गैलिटोस चिकन। हर इबादत से बरतर ये सफर है नेकियों का, सारी दौलत से बड़े इबादत के तरीके का, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी मोहब्बत से खुलूस से सीखने का, है दौलत नमाज, दीन को फैलाने का। आएंगी मुश्किलें भी, रुकावटें भी, पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इस नेकी के सफर को जीते रहना है। आए नमाज सीखें सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत अच्छा जा रहा है सेशन और मुझे वाकई में मज़ा भी आ रहा है साजिदा आपा के साथ जो है ना गुफ्तगू करने का। और जाहिर बात है कि हम लोग भी रोज़े से हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाह रही क्योंकि मैं कोई ऐसी गलत बात कह जाऊं, लेकिन मैं जो है ना साजिदा आपा से अब ये पूछना चाहूँगी कि साजिदा आपा, मुझे जैसे मैंने अभी आपको मेकअप का पूछा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि जब लोग जवान होते हैं, शादियां होती हैं, वो रोज़े रखते हैं, राइट? तो ऐसे में अगर कोई रोज़े में कोई ऐसी सोहबत हो जाए हस्बैंड वाइफ में, या तो उसका क्या करना चाहिए? जी, ये देखें स्मीना जी, इसमें शरा में कोई शर्म नहीं है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और ये जब हम दरसिस में जाते हैं तो कई बड़े झिझकते बहनें पूछती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि टीवी पर माशाल्लाह सब ही सुनते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ख़ास तौर पे जवानी में रोज़ा रख के तो चूँकि सो जाते हैं, टाइम काफ़ी होता है, ख़ास तौर पे वीकेंड पे, तो मियाँ बीवी जो है ना, जवान जो ख़ास तौर पे, वो तो बीच में पिलो रखें। एक मतलब एहतियात भी तो बतानी है ना, कोई पिलो रख लें ताकि उनको पता हो कि पिलो क्यों है। हाँ, हम सोए हमें रोज़ा है इसलिए पिलो बीच में रखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और वो बूढ़े थे, तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी से मुबाशरत कर सकता हूँ? मुबाशरत होती है ऐसे ही हल्का फुल्का प्यार करना, हक करना, तो ज़्यादा क्लोज नहीं जाना, उसे कहते हैं मुबाशरत। तो आपने फरमाया हाँ तुम कर सकते हो। अब थोड़ी देर में एक जवान साहबी आ गए, वही महफिल है, और उन्होंने आके पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी से मुबाशरत कर सकता हूँ? तो आपने फरमाया, आपने उनको देखा तो आपने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, वैसे बड़ा कम वो ऐसा पूछते थे सवाल, तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एक ही मसला पूछा है, दो सहाबा ने, एक को आपने इजाज़त दे दिया, दूसरे को इजाज़त नहीं दी। तो आपने फरमाया, जिसने पहले पूछा था वो अपनी उम्र बीत चुका है, तो अब वो बीवी के करीब भी जाएगा तो उसको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। जो जवान ने पूछा है वही मसला, तो मुबाशरत करते करते आगे भी जा सकता है, तो आगे जाके रोज़े को नुकसान हो सकता है, या रोज़ा बिल्कुल ही वो तोड़ सकता है, अपना भी बीवी का भी। अच्छा, एक वाक़या पेश आया, इसका जवाब जो आपने दिया है, एक वाक़या पेश आता है, और अगर हो जाता है ऐसा तो फिर क्या किया जाए? हाँ, जो लोग पूछते नहीं झिझकते हुए, वो ये कि कर बैठते हैं, रोज़ा था, दोनों का था या एक का था, सोबत हो गई, इकट्ठे सो रहे थे, पता नहीं चला, बस हो गई। और बाज़ दफ़ा जिस चीज़ से मना किया जाए ना, उसको नफ्स और भी कहता है करो। हाँ। अगर आप मना ना करें तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन शैतान तो जकड़ा होता है, पर नफ्स का शैतान तो अभी है ना, वो कहीं नहीं गया होता। अच्छा, अब मना है, पाबंदी है, तो वो नफ्स कहता है नहीं खुद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता, करते करते रोज़ा टूट जाता है, वो सोबत कर बैठते हैं। ऐसा ही वाक़या हुआ, और अब करना क्या है, उसको किस तरह से अल्लाह पाक से तौबा कर सकते हैं, किस तरह से उसकी हम कज़ा दे सकते हैं या कुफारा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, और आपकी बारगाह आली में एक शख्स आ गया, एक सहाबी आ गया, और उन्होंने आके अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आज हलाक हो गया। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि होना क्या था जी, मैंने अपनी बीवी, रोज़े की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ। अब बीवी का रोज़ा नहीं था, यही शरई उज़्र होगा कोई, तो बीवी का रोज़ा नहीं था, तो इनका रोज़ा था। तो
کہنے لگے روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا, بس میں برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تو ایسا کر کے کیا تو کسی غلام کو خرید کے اس کی گردن آزاد کر سکتا ہے, اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر سکتا ہے. کسی سے غلام بڑے ہوتے تھے, بہت رواج تھا غلاموں کا. تو اس نے کہا جی میں غریب ہوں, میں تو نہیں اس کی طاقت رکھتا کہ غلام خریدوں, اس کو آزاد کروں. آپ نے فرمایا پھر تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے. اچھا, ایک قضاء کا یہ طریقہ ہے کہ 2 مہینے بیچ میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا, لگاتار روزے رکھنے ہیں. اور اگر عورت پہ ہے تو عورت بیچ میں جو اس کی ایام چھوٹ جائیں گے وہ گنیں گی اور پھر وہاں سے شروع کرے گی. مرد کا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے لیٹ سے اس نے 25 رکھے ہیں, ایک دن وہ نہیں رکھ سکا تو اب دوبارہ 26واں نہیں ہوگا, پھر پہلے سے. تو بڑی سخت وہ کنڈیشن ہے اور بڑی سخت وہ مطلب اس پہ سختی ہے. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا روزہ تو میں نبھا نہیں سکا, اس میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں, 2 مہینے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا غریب ہوں, مسکین ہوں, میرے میں تو کوئی طاقت نہیں کہ میں 60 مساکین کو کھانا کھلاؤں. کسی بات پہ نہیں مان رہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ سبینہ بہن, تھوڑی دیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں سے تحفہ بھجوایا. ایک بڑا ٹوکرا ہوتا تھا, کھجور کے پتوں کے ٹوکرے بناتے تھے, اس میں کھجوریں بھری جاتی تھی, کوئی 2.5 من اس میں آ جاتی ہے, 2.5 من کا بڑا ہوتا تھا. وہ تحفہ آ گئی, بڑی خوبصورت بڑی تازہ کھجوریں ہیں اور وہ بھری ہوئی زنبیل اسے کہتے تھے. وہ آ گئی, کسی نے تحفہ بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرمایا, اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا رکھ دو. اب آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہونے والا کہاں گیا ہے, سوال پوچھنے والا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ میں ادھر ہی ہوں. آپ نے فرمایا ایسا کر, یہ لے جا اور جا کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, یہ لوگوں کو کھلا دے. یہ تیرے جو روزہ توڑا ہے, روزے کی حالت میں صحبت کر بیٹھا ہے, تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ کے جو 2 پہاڑ ہیں نا, ان کے درمیان میرا گھر ہے, اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی گھرانہ مسکین نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو چھوڑوں اور دوسرے لوگوں کو دیکھتا پھروں کہ مساکین کو میں یہ کھجوریں کھلا دوں. اب وہ تو کسی بات پہ نہیں آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی ایسے کرو, یہ کھجوریں لے جاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, یہ تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اچھا وہ تو سبحان اللہ خوش نصیب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اس کو کھجوریں مل گئی, وہ جا کے لے گیا, گھر بھی کھائی, خود بھی. دیکھیں دین کتنا پیارا ہے, خود بھی کھائی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی کھلائی ہیں, اس کے روزے کے جو کفارہ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. ہمارے لیے کیا ہے, اب ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم اس قابل نہیں کہ ان کی حاضری میں جا سکے, ان کے بارگاہ میں. تو یہ ہے کہ 60 مساکین کو, جو آسان ہے, 2 مہینے کے لگاتار روزے بہت مشکل ہیں, غلاموں کا رواج ہی کوئی نہیں رہا. 60 مساکین کو درمیانے درجہ کا کھانا کھلا دے, ایک وقت کا, ٹھیک ہے, اور ایسا کھانا جو ہم اپنی گھر والوں کو کھلاتے ہیں. اور اگر میاں بیوی دونوں کا روزہ تھا تو دونوں الگ الگ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں گے. اب یہاں پہ جیسے کسی نے کھلانا ہے, یہاں سے کینیڈا میں کچھ ہوا ہے تو یہاں پہ باکس ملتے ہیں, تو وہ بنا کے جتنی بھی مسلم ویلفیئر سوسائٹی ہے اور بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کو دے دیں, بھی یہ کھانا جو ہے یہ 60 ڈبے ہم لے آئے ہیں, یہ دے دیں اپنے جو لوگ آتے ہیں آپ سے کھانا لینے. ٹھیک ہے. نہیں تو پاکستان میں کسی بھی ملک جس سے بھی ہمارا تعلق ہے وہاں پہ بھجوا دیں پیسے, اور کسی کو بتا دیں کہ یہ درمیانے درجے کا کھانا جو ہے بنا کے تو وہ 60 مساکین کو کھلا دیں. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ قضا ہو جائے گی اس کا. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایسی کوئی حالت ہو جائے, ایسا ہو جاتا ہے, غلطی جوانی میں ہو گئی, کبھی بھی کسی بھی وقت ہو گئی, تو ہر چیز کا ایک حال ہے نا. تو اس کا یہ حال ہے کہ 60 مساکین کو, اور اللہ سے توبہ بھی کریں, اللہ سے توبہ بھی کریں کہ پروردگار, اور یہ ہیبٹ نہیں بنا لیں کہ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, چلو 60 مسکینوں کو کھانے. نہیں, یہ کبھی کبھار غلطی ہوگی, گناہ ہو گیا تو اس کی ہے. تو یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے اس کا احترام کرنا ہے, اس کو سنبھالنا ہے, اس کو نبھانا ہے. تو نبھانے میں یہ بھی سب ہے کہ نفس کو کنٹرول. سائدہ آپا, ایک میں نے یہ بھی سنا ہے جیسے ڈفرینٹ لوگوں سے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم روزے میں ہیں. جی جی. تو کیا مسلسل آپ ویسے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, بڑی پیاری حدیث ہے, شاید جہاں پر بھی آ جائے, بڑی خوبصورت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں نا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کو طاقت ہے کہ وہ ہر روز روزے سے رہے؟
یہ تو اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو تھے نا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول جو ہیں وہ نہیں مسلسل رکھ سکے تو تم میں کیسی طاقت ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھو. اور اللہ پاک کو آپ نے فرمایا جو روزانہ روزہ رکھے گا اس کا کچھ بھی نہیں، اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہم کھائیں پیئیں سب کچھ کریں، لیکن ایک مہینہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا جس کو شوق ہے نا کہ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ سارا سال میرے روزے جائیں اور میں پورا سال رکھوں، تو دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے سمینہ بہن. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے اور رمضان سے رمضان تک کے روزے ساری عمر کے روزے ہیں، ٹھیک ہے. ہر مہینے میں 3 دن روزے، وہ ہم چاہے ایام بیس کے رکھ لیں، چاہے ہم جیسے سوموار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 وجہ ہیں، ایک یہ کہ اس دن میں پیدا ہوا اور ایک یہ کہ اس دن قرآن مجھ پر اترا تھا، پہلی وہی سوموار کے دن آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو چاہے ہم آپ کی سنت کو فالو کریں اور سنت کے فالو کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، ہم سوموار کے سوموار 3 سوموار روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا پھر ایام بیس کے 3 لگاتار 13 14 15 اس کے روزے رکھ لیں. تو کیونکہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو مہینے میں 3 ہو گئے تو 30 دنوں کا ثواب، تو مسلسل ہو گیا نا کہ ہمیشہ جیسے آپ روزے سے ہیں. کتنا پیارا دین ہے، شارٹ کٹ ہے. یعنی کہ ایوری منڈے آپ روزہ رکھو، ہر مہینے میں 3 منڈے کر لو، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے آسانی ہو، ٹھیک ہے. ہر جمعرات کو رکھ لو، 3 جمعرات رکھ لو. جمعرات کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے، پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. ہاں تو وہ ہماری چوائس ہے، ہم جمعرات کو رکھ لیں 3 جمعرات، یا ہم 3 سوموار رکھ لیں، یا ہم 3 دن 13 14 اور 15 کے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. تو بہت ہی اچھے ٹاپکس جا رہے ہیں، بڑے انفارمیشن مل رہی ہے، اور کبھی یہی بات ہے کہ ہر عمر ہوتی ہے سیکھنے. جی بالکل بالکل. اور میں تو ابھی تک سیکھ ہی رہی ہوں. نہیں ہم سبھی سیکھتے ہیں، ہم سبھی سیکھتے ہیں سمینا، نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. نہیں ہم سبھی سیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہی والی باتیں بار بار جب ریپیٹ ہوتی ہیں جی بالکل، تو اس میں ہماری اس میں پختگی آتی ہے. بالکل. تو ناظرین میں ساجدہ آپا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آج آئیں، اور اگین میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے سوال آئیں گے. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے 2 ایپیسوڈز انہی کے ساتھ ہوں گے رمضان کے. تو آپ کو کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا ہو آپ ضرور ہمیں کال کریں، ہمیں پوچھیں، تو ہم آپ کا سوال اگر ٹی وی پہ نہیں دے سکے جواب تو ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کو جواب پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں، ہم لیتے ہیں ابھی اجازت آپ سے، اور اگلے ہفتے پھر ملیں گے ساجدہ آپا کے ساتھ. جزاک اللہ خیر سمینا اور گل، آپ نے مجھے بلایا اور مجھے بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ اگلے 2 پروگراموں میں بھی ساتھ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں ہوں سمینا اور میرے ساتھ ہیں گل، اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں.